السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے کہانی زبانی کے پیارے پیارے اچھے اچھے ساتھیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک آپ ہی کی طرح ہنستی مسکراتی کہانی۔ عنوان ہے ملا جی کے کارنامے۔ آپ نے ملا نصر الدین کا نام سنا ہوگا، ان کی کئی کہانیاں بھی سنی ہیں۔ یہ شخص ترکی کا ایک مسخرہ تھا۔ کہتے ہیں ملا نصر الدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بیوقوف بناتا رہتا اور ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصر الدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا جو اتنا کنجوس تھا کہ کبھی کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور محتاج لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخر ملا نصر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح سویرے وہ نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ یہودی نے دعا سنی تو سوچا کہ ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھری اور عین اس وقت جب کہ ملا نصر الدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصر الدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ ایک اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب ملا نصر الدین کے الفاظ سنے تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ ملا تو بہت چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لی۔ وہ بھاگا بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے کہا تھا 1000 میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم نے 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو گئے ہو۔ ملا نصر الدین غصے سے کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہودی کو حکم دیا کہ ملا نصر الدین کو بلا لاؤ، ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصر الدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے اچھے اچھے کپڑے لا کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے ملا کو لا کر دے دیے۔ ملا نصر الدین یہ قیمتی لباس پہن چکا تو کہنے لگا، میاں یہودی، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ملا نصر الدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصر الدین سے پوچھا، ملا صاحب، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ ملا نے جواب دیا، حضور، یہ یہودی میرا پڑوسی ہے، بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا ہے میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہیں، کچھ دیر بعد کہے گا یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اسی کا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہو گیا، ابھی دیکھیے کہہ دے گا گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہی ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔ قاضی نے جو یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ پھٹکار کر نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصر الدین کے گھر پہنچا، اس کی بڑی منت سماجت کی۔
ملا نے اس شرط پر اس کی اشرفیاں لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی محتاج لوگوں کی مدد کرتا رہے گا۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ کیسی لگی آپ کو؟ یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے اور کہانیاں سننی ہیں ملا نصر الدین کی؟ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا اور جگہ کا اچھا سا خیال رکھا کیجیے۔ اللہ حافظ۔